أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما على بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. حضرات اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج گفتگو کریں گے نفس اور مخالفت نفس کے سلسلے میں. بہت ساری ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں ہم مخالفت کرتے ہیں یا مخالفت ہماری کی جاتی ہے. ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں کہ جہاں ہم کسی کی مخالفت کرتے ہیں یا کوئی دوسرا ہماری مخالفت کرتا ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ مخالفتیں ہمیشہ ہر انسان کے لیے مضر ہی ثابت ہوتی ہیں. چاہے ہم مخالفت کسی کریں تب بھی ہمارا ضرر ہے، یا ہمارا کوئی مخالف ہو جائے تب بھی ضرر ہی نتیجے میں، چاہے ہمارا ہو یا سامنے والے کا. خلاصہ یہ کہ مخالفتیں چاہے جیسی بھی ہوں، نتیجہ ضرر اور نقصان میں ہی انسان کے سامنے آتا ہے. لیکن ان سارے ضرر اور نقصانات میں سب سے زیادہ کاری ضرب اگر نقصان کی لگتی ہے انسان کے اوپر تو وہ مخالفت نفس نہ کرنے کی بنا پر. ٹھیک ہے، وہ نفس جس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے، جس کی پناہ جناب حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے رحم و کرم کی بنا پر مانگ رہے ہیں کہ اگر اس کا رحم و کرم نہ ہو تو اس نفس سے بچ پانا نبی خدا کے لیے بھی آسان کام نہیں ہے. یہ نفس بہت زیادہ ضرر پہنچاتا ہے. حد یہ ہے کہ روایتوں میں ہے کہ یہ نفس انسان کو شیطان سے کہیں زیادہ اسے نقصان پہنچا دیتا ہے اگر انسان اپنے نفس کی اتباع کرنے لگے، بالخصوص نفس امارہ کی. اگر نفس امارہ کی انسان پیروی کرنے لگے تو یہ نفس امارہ کی پیروی اسے شیطان کے ضرر سے بھی زیادہ ضرر پہنچاتی ہے. جتنا ایک شیطان کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے اس سے زیادہ نفس امارہ کی اطاعت انسان کو نقصان پہنچاتی ہے. خوب، اگر کوئی آدمی نفس امارہ کی پیروی نہ کرے بلکہ اس کی مخالفت کرے تو اس کا کیا فائدہ؟ روایت میں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ روز قیامت بہشت کا مستحق قرار پائے تو وہ اپنے مخالفت نفس پر آمادہ رہے، اپنے نفس امارہ کی مخالفت کرتا رہے. ٹھیک ہے، روایتوں میں کہ نفس امارہ سے مخالفت کرنا شیطان سے بھی جنگ کرنے سے زیادہ افضل ہے. نفس کی مخالفت کیسے کی جائے؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو نفس کی خواہشات ہوں، جو اپنے نفس کی آرزو ہو، یا وہ کام کے جو مخالف شریعت اور مخالف دین ہوں، ان سے آدمی اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس طریقے سے نفس امارہ کی مخالفت ہو سکتی ہے. حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے اپنے صحابیوں کو لشکر کی شکل میں جہاد پہ بھیجا. جنگ جیت کر کے لشکر واپس آیا. جناب رسول خدا نے فرمایا کہ تم لوگوں نے چھوٹی جنگ جیت لی ہے مگر ابھی بڑی جنگ جیتنا باقی ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بڑی جنگ کیا ہے کہ جو ابھی جیتنا باقی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، ابھی اپنے نفس سے جنگ کرنی ہے. روایت میں یہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے تو شیطان کیا ہے؟ اسے بہکاتا ہے تاکہ وہ امانت میں خیانت کرے اور دیانتداری سے دور ہو جائے.
اور اس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ مستحق بہشت بھی نہ رہنے پائے۔ فرمایا کہ معصوم علیہ السلام نے کہ اگر کسی کا معاملہ خلق خدا کے ساتھ یعنی عوام الناس کے ساتھ، اللہ کی مخلوقات کے ساتھ اگر کسی کا معاملہ درست ہے تو وہ مستحق بہشت ہے، وإلا نہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ جنت کا مستحق بنے تو وہ لوگوں سے جو اس کے تعلقات ہیں، معاملات ہیں، انہیں صحیح رکھے، انہیں درست رکھے۔ یقیناً جہاد بالنفس، جہاد بالسیف سے زیادہ کیا ہے، بزرگ اور اہم ہے اور سخت بھی ہے۔ تلوار چلانا شاید آسان ہے، لیکن اپنے نفس سے جہاد کرنا، اپنی خواہشات نفس کو جو ہے وہ کیا ہے، مار دینا، اس کی اطاعت نہ کرنا، یہ تلوار کے جہاد سے بھی زیادہ سخت اور اہم اور بزرگ اور افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ذر غفاری سے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر اگر بندہ ظلم کرتا ہے اپنے نفس کے اوپر تو وہ خدا کو اختیار ہے کہ بخشے یا نہ بخشے، مگر وہ جب بندوں پر ظلم کرتا ہے تو پروردگار حقیقی بھی اس کے اس ظلم کو معاف نہیں کرتا ہے۔ یعنی انسان خدا کے بنسبت مخلوقات خدا سے اپنے معاملات کو صاف و شفاف رکھے۔ یہی تو مطلب ہوا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو کہ جو خود اس کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اسے اختیار ہے معاف کرے نہ معاف کرے، لیکن اگر بندوں کے اوپر بندہ ظلم کرتا ہے تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ابو ذر ظلم کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم تو وہ ظلم ہے کہ جس کو خدا بخش دیتا ہے، دوسرا وہ ظلم ہے کہ جس کو خدا نہیں بخشتا ہے، ہرگز نہیں بخشتا ہے، تیسرا وہ ہے جس کا تعلق خدا سے تو نہیں ہے لیکن وہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ پہلا ظلم جس کو وہ معاف کرتا ہے وہ نفس ظلم ہے، ظلم نفس ہے، یعنی وہ ظلم کے جو نفس کے اوپر کیا جائے، جو انسان سے خواہشات نفسانی کی بنا پر واقع ہوتا ہے۔ جب نفس انسان کا جب وہ ظلم کر دیتا ہے انسان کے اوپر تو وہ ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے۔ دوسرا ظلم شرک ہے، جو اس وحدہ لا شریک کو جو وہ کیا ہے، کسی کا شریک قرار دیتا ہے یا کسی دوسرے کو اس کا شریک قرار دیتا ہے۔ تو دوسرا ظلم بھی وہ ہے کہ جس کو خدا نہیں بخشتا، وہ شرک ہے جسے پروردگار کبھی نہیں بخشتا ہے۔ اور تیسرا ظلم وہ ہے کہ جو مخلوق پر کیا جاتا ہے، جو حق العباد میں شامل ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں وہ تیسرا ظلم حق العباد کا ہے کہ اگر کوئی آدمی مخلوق خدا کے اوپر، بندے خدا کے اوپر ظلم کرے، چاہے وہ کسی طریقے کا ظلم ہو، ضرور نہیں کہ ظلم کسی کی گردن کاٹ دینے سے ہو، ضرور نہیں کہ ظلم کسی کا مال ہڑپ لینے کی بنا پر صادق کرتا ہو، نہیں، ہو سکتا ہے کہ ظلم جو ہے وہ ایک مختصر سے عمل کی بنا پر بھی انجام پا جائے۔ تو یہ مختصر سے عمل بھی اگر مخلوق خدا کو اس سے تکلیف ہوئی ہے، اس سے ناراحتی ہوئی ہے، اس کی آبرو گئی ہے، اس سے تکلیف ہوئی ہے، اس نے کسی کے عمل کی وجہ سے پریشانیوں کا سامنا کیا ہے، تو یہ ظلم میں شامل ہے۔ اور یہ ظلم حق عباد میں ہے، یعنی یہ بندوں کے حقوق میں۔ اگر وہ شخص کے جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے، جس کی حد تک حرمت کی گئی ہے، جس کی آبروریزی کی گئی ہے، جس کو تکلیف پہنچائی گئی، جس کو مصیبت میں ڈالا گیا ہے، جس کی توہین کی گئی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک خدا بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں، ایک لمحے کے لیے پروردگار اپنی اطاعت اور عبادت کی کوتاہی کو معاف کر سکتا ہے، لیکن اگر بندہ بندوں کے لیے ظلم کا مرتکب ہو جائے، بندوں کے لیے ظلم انجام دینے لگے، بندوں کے اوپر ظلم کو روا رکھنے لگے تو اللہ اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیں، حق اللہ بے شک سب سے بڑا حق ہے، لیکن حق العباد بھی کم نہیں ہے، لہذا اطاعت اور عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی درست رکھیں، بندوں سے اپنے معاملات کو بہتر رکھیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں بعض پرس میں آسانی ہو، سوالات و جوابات میں آسانی ہو، اور ہم سب
مستحق عذاب نہیں بلکہ مستحق بہشت قرار پائیں۔ اللہ ہم سب کو اعمال صالحہ کے توفیق کرامت فرمائے، ہمارے اعمال کو شرف قبولیت عنایت فرمائے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے مخلص اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔